کیا خوبصورت شعر تھا، وہابیت کی ہوا چل رہی ہے دنیا میں، دلوں پہ ناد علی کا حصار کرتے رہو۔ خیر اب وہابیت کا دم بھی نکل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا آب حیات میں مولانا حسین آزاد نے جب انشاءاللہ خواہ انشاء کی شاعری کا پورا ایک انتخاب کیا تو اس میں سب سے پہلا مطلب انہوں نے لکھا، دل ستم زدہ بیتابیوں نے لوٹ لیا، ہمارے کعبے کو وہابیوں نے لوٹ لیا۔ تو آج خانہ کعبہ سے یہ سارے متوجہ اور شرطے انشاءاللہ جلدی غائب ہوں گے۔ آئیے ایک مطلب میں پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت شاعر نعیم اختر خادمی برہان پوری کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عقدہ سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، عقدہ سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو۔ عقدہ سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، عقدہ سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو۔ حضرات ہماری فہرست میں جناب شہزادہ گلریز رامپوری تشریف لا چکے ہیں، خورشید مظفر نگری صاحب جلوہ افروز ہیں، ظفر اعظمی صاحب کامیابیوں کے ساتھ موجود ہیں، حسن میر پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اختر سرسوی صاحب لکھنؤ میں موجود ہیں تشریف لا چکے ہیں، شرر نقوی صاحب لکھنؤ میں موجود ہیں، انظار سیتا پوری صاحب چمک رہے ہیں، سلیم بلرام پوری صاحب درگاہ کی چوکھٹ تک پہنچ چکے ہیں، عامر فیض آبادی صاحب تشریف لا چکے ہیں، طاہر فراز صاحب اور آغا سروش صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ اتنے شعراء کرام ہیں اور اتنے قرے ہیں دیکھیے رکھے ہوئے، اور مقامی شعراء کرام بھی ہیں۔ لیکن عزیزو لکھنؤ میں ہمیشہ شاعری نے جب نیا رخ اپنایا تو لکھنؤ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ آئیے عزیزو ہماری مذہبی شاعری کون سا نیا لہجہ لے گی، کون سا نیا اسلوب اپنائے گی، اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے تو بجائے اس کے کہ میں تقریر کروں اور بتاؤں کہ کون سی نئی لفظیات ہیں، کون سے عصری مسائل ہیں جو ہماری شاعری سے اس وقت وابستہ ہیں، بجائے اس کے میں ایک نام پیش کر رہا ہوں اور اس شاعر کی شاعری کو سنیے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا 21ویں صدی کی مذہبی شاعری کا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب ذیشان لکھنوی سے تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں۔ بارگاہ باب الحوائج میں محفل ہو رہی ہے، اس لیے 4 مصرے اس ذات عظیم کی بارگاہ میں جس کے قدموں میں اس جری نے اپنی تلوار کو توڑ کر ڈال دیا۔ ملاحظہ فرمائیں میر بھائی، دیکھیں عرض کیا ہے کہ لہجہ شعر خدا میں تیرا خطبہ ہے گواہ، لہجہ شعر خدا میں تیرا خطبہ ہے گواہ، روشنی کو نہیں ہوتا کبھی زنجیر کا خوف۔ لہجہ شعر خدا میں تیرا خطبہ ہے گواہ، روشنی کو نہیں ہوتا کبھی زنجیر کا خوف، اور آج تک شام کے دربار میں سناٹا ہے، روشنی کو نہیں ہوتا کبھی زنجیر کا خوف، آج تک شام کے دربار میں سناٹا ہے، دیکھ قائم ہے ابھی تک تیری تقریر کا خوف، آج تک شام کے دربار میں سناٹا ہے، دیکھ قائم ہے ابھی تک تیری تقریر کا خوف۔ اور یہاں سے 4 مصرے سرکار اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں عرض کیا ہے نیر بھائی بطور خاص کہ سوار دوش نبی کا قیام نیزے پر، سوار دوش نبی کا قیام نیزے پر، گلاب خلد کا سوکھے شجر پر نکلا تھا۔ سوار دوش نبی کا قیام نیزے پر، گلاب خلد کا سوکھے شجر پر نکلا تھا، اور کہیں یہ شام نہ ہو جائے رات میں تبدیل، اسی لیے تو وہ سورج سفر پر نکلا تھا، کہیں یہ شام سوار دوش نبی کا قیام نیزے پر، سوار دوش نبی کا قیام نیزے پر، گلاب خلد کا سوکھے شجر پر نکلا تھا، گلاب خلد کا سوکھے شجر پر نکلا تھا، اور کہیں یہ شام نہ ہو جائے رات میں تبدیل، اسی لیے تو وہ سورج سفر پر نکلا تھا، اسی لیے تو وہ سورج سفر پر نکلا تھا۔ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اس کی بارگاہ میں بھی 4 مصرے سماعت فرما لیں، اس کے بعد ایک مطلب اور چند اشعار دیکھیں۔ عرض کیا ہے کہ حصار صبر میں تھا
وہ سفر خیمے سے ساحل تک، نیئر بھائی بطور خاص، کہ حصار صبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک، قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی۔ حصار صبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک، قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی۔ وہ فقط ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھا اس نے پانی کو، پھر اس کے بعد دریا نے کبھی کروٹ نہیں بدلی۔ حصار صبر میں تھا وہ سفر، حصار صبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک، قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی، قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی۔ وہ فقط ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھا اس نے پانی کو، پھر اس کے بعد دریا نے کبھی کروٹ نہیں بدلی۔ پھر اس کے بعد دریا نے کبھی کروٹ نہیں بدلی۔ اور چار مصرے اسی حوالے سے اور سماعت فرما لیں، سامنے منظر ہے اس لیے حاضر کر رہا ہوں، ایک درود بھیجیں بآواز بلند آپ سمجھ۔ عرض کیا ہے کہ وہ اڑ رہا ہے فرہرا، وہ سج گئی ہے سبیل، مجھے سبیل دکھائی دے رہی ہے اس لیے میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ وہ اڑ رہا ہے فرہرا، وہ سج گئی ہے سبیل، نہ ہم سے خلد کی آب و ہوا کی بات کرو۔ وہ اڑ رہا ہے فرہرا، وہ سج گئی ہے سبیل، نہ ہم سے خلد کی آب و ہوا کی بات کرو۔ اور ہے نصب پرچم عباس اپنی بستی میں، اب اس علاقے سے باہر بلا کی بات کرو۔ ہے نصب پرچم عباس اپنی بستی میں، اب اس علاقے سے باہر بلا کی بات کرو۔ اور یہاں سے ایک مطلع اور چند اشعار کا سفر عرض کیا ہے کہ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا، دیکھیں گے کہ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا معیار کر دے گا کہ دریا کو فقط ایک قطرہ نادار کر دے گا، کہ دریا کو فقط ایک قطرہ نادار کر دے گا۔ اور سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے، تو سرور کی طرف سے بے زباں انکار کر دے گا۔ سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے، تو سرور کی طرف سے بے زباں انکار کر دے گا۔ اور ان دو مصروں پہ شعراء کرام سے بالخصوص توجہ کہ وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپٹا ہے، وہی سر وہی سر وہی سر وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپٹا ہے، اسے رومال زہرا صاحب دستار کر دے گا۔ وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپٹا ہے، اسے رومال زہرا صاحب دستار کر دے گا۔ اور یہاں سے عقیدے کے چند اشعار بھی سماعت فرمائیں کہ ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، مگر رشک عزا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت، ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی، مگر اشک عزا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ اور یہ ایک رعایت ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر۔ جس بارگاہ میں میں کھڑا ہوا ہوں وہاں ہاتھوں کی رعایت کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے کہ تبرک 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 مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر، میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا۔ تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر، تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر، تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر، میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا۔ اور پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا، پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا، لہو میں مل کے یہ اشک عزا تیار کر دے گا، لہو میں مل کے یہ اشک عزا تیار کر دے گا، لہو میں مل کے یہ اشک عزا تیار کر دے گا۔ اور اس قافیہ نے الگ سے مدد کی ہے، ملاحظہ فرمائیں
کہ پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے، پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے، وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا، وہ جس قیدی کو چاہے گا۔ پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے، وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا۔ اور اگر شعر ملاحظہ فرمائیں، جیسے سمجھ میں آئے ویسے سن لیں ان دو مصروں کو، سب کو پوری اجازت کہ جیسے سمجھ میں آئے یہ دو مصرے سنیں کہ پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے، وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا، وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا۔ پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا، لہو میں مل کے یہ اشک عزا تیار کر دے گا۔ اور اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو، اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا، یہ تمہیں بیمار کر دے گا۔ اگر خاک شفا کو تم، اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا، یہ تمہیں بیمار کر دے گا۔ اور اسے جو روتے روتے سو گیا ہے شیخ کی مجلس میں، اسے جو روتے روتے سو گیا ہے شیخ کی مجلس میں، نمازوں کے لیے فرش عزا ہوشیار کر دے گا، نمازوں کے لیے فرش عزا ہوشیار کر دے گا۔ اور برائے منقبت ذیشان نے لکھی ہیں کچھ لفظیں، برائے منقبت ذیشان نے لکھی ہیں کچھ لفظیں، انہی لفظوں کو سرور کا کرم اشعار کر دے گا، انہی لفظوں